اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل فیس آف اسلام آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے واقعات بیان کرنا ہے۔ تو اہل ارقہ، اہل سخنا اور اہل تدمر سے صلح نامے آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو یہ خلیفۃ المسلمین نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ارقہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ سے کوچ کا حکم دے دیا، کیونکہ یہ ایک خطرناک جگہ تھی جہاں عراق کے مسافروں کو لٹنے کا ڈر رہتا تھا۔ مملکت روم قافلوں سے ٹیکس وصول کرتی تھی۔ بادشاہ کی طرف سے یہاں ایک حاکم اور جرنیل مقرر تھا۔ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج آئی تو آپ نے قافلوں پر ظلم کرنے اور مسافروں پر ٹیکس لگا کر ان کا استحصال کرنے والوں پر شب خون مارنے اور ان کے مال و متاع لوٹنے اور ان کو سبق سکھانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ ارقہ کے باشندے فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے۔ قلعہ ارقہ کے علاقے میں یہاں حکماء روم میں سے ایک حکیم، فلسفی اور ماہر نجوم رہتا تھا، جس نے دیگر علوم و فنان کے علاوہ ملحمہ کا فن سیکھ رکھا تھا۔ جس وقت اس نے مسلمانوں کے جیش کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے دین کی حقانیت کی قسم، وقت آ گیا ہے۔ اہل ارقہ نے دریافت کیا، کیسا وقت؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے علم ملحمہ کے مطالعہ میں اس قوم کا ذکر پڑھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عراق کی طرف سے جو سب سے پہلے جھنڈا علم یہاں آئے گا وہ فتح مند ہوگا۔ روم کی تباہی اور ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اس قوم کو تم غور سے دیکھو، اگر اس کا علم جھنڈا سیاہ رنگ کا ہے، اس فوج کا سپہ سالار چوڑا چکلا لمبے قد کا لحیم و شحیم ہے، اس کے مونڈے کشادہ یعنی اس کی چھاتی اور سینہ کشادہ ہے، مضبوط ڈیل ڈول اور قوی ہیکل جسم کا مالک ہے، اور چہرے پر معمولی چیچک کے داغ ہیں اور رنگ گندمی ہے۔ تو شام کی جنگ کے لیے یہی سپہ سالار ہے جس کے ہاتھ سے شام کو مسلمان فتح کریں گے۔ انہوں نے حکیم شمان کے بیان کردہ علم کی روشنی میں جائزہ لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وحی سے عالم تھا۔ یہ لوگ اپنے حاکم کے پاس گئے اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ حکیم شمان بغیر حکمت کے کوئی بات نہیں کہتا۔ ہم اس سے جو کچھ اس نے بیان کیا وہ سب کچھ ہو بہو اسی طرح ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اہل عرب سے ہم صلح کر لیں اور اس طرح ہمارے مال، جانیں، اولاد اور گھر بار سب محفوظ ہو جائیں گے۔ رومی جنرل نے کہا، کل صبح تک آپ لوگ مجھے سوچنے کا موقع دیں تاکہ کسی صحیح اور حتمی نتیجے تک پہنچ سکوں۔ کل میں آپ حضرات کو اپنی رائے سے آگاہ کروں گا۔ یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور رومی جرنیل شب بھر اس معاملے پر غور و خوض کرتا رہا۔ چونکہ وہ ایک مدبر اور دانا شخص تھا، اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر ان نازک حالات میں جب کہ ساری قوم ایک رائے قائم کر چکی ہے، میں اکیلا پوری قوم کے خلاف کوئی رائے قائم کرتا ہوں اور اس کا اظہار ان کے سامنے کرتا ہوں تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی، اور اس بات کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مجھے پکڑ کر عربوں کے سپرد کر دیں۔ تو لہٰذا صبح انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا، میں بھی تم جیسا ہی ایک شخص ہوں جو پوری قوم کی رائے ہے، میں اکیلا اس کی مخالف نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ارقہ کے چند جہاں دیدار تجربہ کار افراد ایک وفد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں آیا اور صلح کے متعلق ایک عرضداشت پیش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح منظور فرما لی اور ان کے ساتھ نہایت نرم اور الفاظ میں گفتگو، خندہ پیشانی اور خاطر و مدارت سے پیش آئے تاکہ باشندگان سخنا، حوران، تدمر اور قریتین بھی یہ سن کر اسلام کے حلقۂ بگوش آ جائیں۔ یعنی یہ سخنا، حوران، تدمر اور قریتین بھی
علاقوں کے نام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بات پر صلح کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج یہاں سے ڈالوں گا، اور جو لوگ اپنی مرضی کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہیں انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے، اور جو اپنے دین پر قائم رہنا چاہیں ان پر جبر نہیں ہوگا، ان کی طرف سے ہم جزیہ پر قناعت کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے اہل عرقہ سے 2000 سفید چاندی کے درہم اور 1000 سونے کے دیناروں پر صلح کی تھی، اور صلح نامہ تحریر کر کے ان کو دیا تھا۔ آپ نے یہاں سے کوچ نہیں کیا تھا کہ اہل سخنا نے بھی صلح کر لی۔ جس وقت تدمر والوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہاں کے حاکم جرنیل کڑکر نے تمام رعایا کو جمع کر کے یہ کہا کہ مجھے اس بات کی خبر پہنچی ہے کہ اہل عرب نے عرقہ اور سخنا کو صلح کے ذریعے فتح کر لیا ہے۔ نیز میں نے اپنے ہی آدمیوں سے سنا ہے کہ اہل عرب نہایت صلح پسند، عدل و انصاف کرنے والے اور نیک طبیعت لوگ ہوتے ہیں، فتنہ و فساد چاہنے والے نہیں ہوتے۔ ہمارا قلعہ گرچہ بہت زیادہ مضبوط ہے، کسی شخص کی مجال نہیں کہ اندر گھس سکے، مگر ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے باغات و زراعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ اگر ہماری قوم نے ان کو فتح کر لیا تو ہم صلح فسخ کر دیں گے، اور اگر اہل عرب فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کی طرف سے مامون رہیں گے۔ عوام نے یہ فیصلہ سن کر مسرت کا اظہار کیا، اور انہوں نے اس خوشی میں ایک ضیافت کا بھی اہتمام کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے میں یہاں پہنچ گئے۔ اہل تدمر نے ان کا استقبال کیا اور ان پروٹوکول دیا۔ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور 300 کے چاندی پر ان سے مصالحت ہوئی، اور آپ نے صلح نامہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا، اور آپ نے اہل تدمر سے غلہ، دیگر ضروریات سفر کے علاوہ جانوروں کے لیے توری، نیڑا اور وانڈ وغیرہ خریدا اور حوران کے علاقے کی طرف چل دیے۔ تو یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر جنگ کے 3 علاقے فتح کیے۔